نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ ہم نے گزشتہ ایک مجلس میں، ایک نشست میں سماج معاشرہ، اس میں ایک ہمارے درمیان جو ایک خطرناک میٹھی چیز وہ وطنیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے وطنیت، جس نے امت مسلمہ، امت محمدیہ کو پہلے ملکوں میں، ملک کے بارڈروں میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کر رکھا ہے قوموں میں، زبانوں میں، صوبائیت میں، پھر ضلع کی حد، پھر گاؤں کی حد تک، یعنی مختلف تقسیمات جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ آپ قومی حساب سے دیکھ لیں، لوگ اس قدر متعصب ہوتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں۔ قوموں کی لڑائی رہتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تعصب رہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کینہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ کینہ بڑھاتے رہتے ہیں، نفرت، بغض۔ یہ اس قوم کی شان نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کی اور بہت ساری چیزوں میں اصلاح فرمائی ہے، امت کو مختلف چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بھی بچنے کی ترغیب دی، اصلاح فرمائی کہ بچ جائیے، بچ جائیے، یہ بہت خطرناک معاملات ہیں۔ یہ سارے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے، اس امت کو کیا غرض یہ باقی مسائل میں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ ہمارے درمیان مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں بھی اسلامی ہے، جہاں بھی کوئی مسلمان ہے، وہ ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ ہمارے لیے ہر طرح سے ہماری ہمدردی کا، ہماری خیر خواہی کا، اگر وہ پریشانی میں ان ساری چیزوں کا مستحق ہے، حقدار ہے وہ۔ تو اس لیے امت کو کہا گیا کہ آج جو امت کے اوپر حال احوال ہیں، جیسے فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اسی طریقے سے دنیا میں اور جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہیں، کہ یہ مسلمان مظلوم بھائی ہیں، یہ ہم سے جدا نہیں ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ آپ نے ان کو ایک ماننا ہے۔ ہم کہیں کہ اگر کہیں کسی دنیا، کسی اور ملک کا مسلمان مظلوم ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس بات کی بہت ترغیب دی اور فرمایا ہے پوری دنیا میں اس آسمان کے نیچے دو ہی پہچانیں ہیں، ایک ہے قوم کفر، قوم کافر، اور ایک ہے قوم مسلم۔ بس یہ دو امتیاز ہیں۔ پھر آگے اگر مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے تو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ قوم تعارف کے لیے اللہ نے جیسے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا، یہ قبائل، یہ قومیں میں نے تعارف کے لیے بنائی ہیں، ایک تعارفی سلسلہ، ایک پہچان ہے خاندانوں کی۔ بس ان کو یہاں تک آپ رکھیے اور ان کو آپ یہاں تک نہ لے جائیں جہاں اسلامی احکام بھی پامال ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں باقی تو چیزوں کی ضرورت کیا رہ گئی ہے، بس ہماری قوم ہی ہے۔ قوموں کے پاس تو کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے، نہ کسی کے پاس دینے جنت کی کامیابی کی ٹکٹ ہے۔ یہ تو اعمال کے ہے، جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ کسی بھی قوم سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ یہی مثال، یہی معاشرہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا، جہاں حضرت سلمان فارس کے تھے، حضرت بلال حبشہ کے تھے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے، لیکن نبی اکرم نے ایک چادر کے نیچے سب کو جمع فرمایا۔ انگریز مورخ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، کوئی اختلاف ان میں نہیں تھا، ان میں کوئی قومیت نہیں تھی، ان میں رنگ و نسل کا کوئی اختلاف نہیں تھا، ان میں علاقے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ لیکن آج یہ قوم میں چیزیں پائی گئی، بڑی محنت کی گئی قوم کو توڑنے میں، قوم کو مختلف چیزوں کے الجھانے میں بہت محنت کی گئی، اور آج قوم ان کا شکار ہے، الجھی ہوئی ہے ان میں۔ کیا حال احوال ہمارے سامنے ہی ہے۔ کس طرح کی ابھی حالیہ ایک واقعہ جو یہاں تلگنگ میں کسی گاؤں میں پیش آیا کہ ایک مسجد میں جمعات کے دوران دو گروہوں کی آپس میں لڑائی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا
اللہ کا گھر ہے، یہ بھی نہیں سوچا حالت نماز میں ہے جیسے اسلام اور کفر کا معاملہ ہو، اتنا بھی فرض نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن نہیں سوچا کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے۔ بس اسی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں انہی چیزوں میں ایک مسلک کو آپ اگر دیکھ لیں، ایک مسلک کو آپ لے لیں، ایک مسلک کے پیر ہیں، ان پیروں کے اپنے لباس ہیں، ان کی اپنی وضاقت ہے، ان کی اپنے سارے سلسلے ہیں، بس وہ اس کے اندر انہوں نے قوم کو بس پھنسائے ہوئے، اور لوگ بس مرید ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری وضع تم ڈھال لو، ٹوپی، پگڑی، لباس، جوتی، اپنی ظاہری وضاقت اس طرح کی بنانا، بس یہ فلاں پیر صاحب کی مرید ہیں جی، اور بس ان کے علاوہ اور کوئی پیر بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی ہمارا ہی پیر ہے۔ اگر کسی شخص کے کوئی معتقد ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے آپ کو نکالا ہے، آپ کو ختم کیا۔ اسلام نے تمام شخصیات کے احترام کا آپ کو درس دیا اور حکم دیا ہے، آپ سب کا احترام کیجئے۔ کیوں آپ یہاں ایک مسلک کے لوگوں میں کتنا اختلاف ہوتا ہے، چہ جائے کہ ایک مسلک اور دوسرا مسلک، گو یہ لعنت یہاں سے نہیں جا سکتی ہے جس سے یہاں مسلکی یعنی فرقہ واریت کہا جاتا ہے، یا مسلکی یہاں جو لوگوں کے اندر محبت ہے، یہ ہم نکال نہیں پاتے جتنی بھی محنت کر لیں۔ ہم گزشتہ الحمدللہ کوئی 15 سال سے اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں جو فرقہ واریت کسی نہ کسی درجے میں اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن بہت کم ایسے بہت کم ایسے لوگ بھی، اور بہت سارے فیلڈ میں تعلق رکھنے والے حضرات بھی ایسے ہیں، مذہبی طبقے یعنی علماء، ائمہ، خطباء کہ جن کے تمام تر معاملات وابستہ ہی اختلافات کے ساتھ ہیں، ان کے معاشی معاملات، مالی حالات ان کی اسی سے وابستہ ہے، وہ اختلافات کو ہوا دیں گے تو ان کے معاملات چلیں گے، ان کی لیڈرشپ برقرار رہے گی، ان کے فالورز یعنی کہ ان کو ماننے والے متبعین ان کے زیادہ رہیں گے، نہیں تو سارا سلسلہ ختم ہے۔ تو اس لیے اس قوم میں جتنی بیماریاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بیماری وطنیت کی بھی ہے، ایک بیماری لسانیت کی بھی ہے، صوبائیت کی بھی ہے، قومیت کی بھی ہے۔ ان ساری بیماریوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارے لیے کوئی قوم اس انداز سے معیار نہیں ہے، معیار صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جماعت جسے قرآن نے اصحاب کہا ہے، جن کے متعلق قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ تو بس وہ تو اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، پھر یہ اس طرز کے ان کو ختم کیجئے، بس اپنا کردار بلند کیجئے، آپ کا معیار تب بنے گا، اپنے اخلاق اچھے رکھیے، آپ اللہ کے ہاں تب مقبول ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو صاف بالکل رکھیے، کسی کے لیے کوئی آپ کے دل میں نفرت، بغض، کینہ، حسد نہ ہو، پھر اللہ کے ہاں آپ کے اعمال بھی مقبول اور منظور ہوں گے۔ نہیں تو بس اسی طرح ہی یہی ہماری محنت ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر کاربند ہیں، اس کوشش میں ہیں۔ ہماری آواز ہم جانتے ہیں، اتنی زیادہ مقدار میں آوازیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہیں، قومیت، صوبائیت، لسانیت کو ہوا دیتی ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی ہماری آواز ہے، چھوٹی سی۔ اتنے بڑے بڑے چراغ، ان میں ایک چھوٹا سا ہمارا دیا ہے، اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ اس کی روشنی کی کرن کسی نہ کسی کے اوپر پڑ رہی ہے اور پڑے گی انشاءاللہ، کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، کوئی نہ کوئی اس بات پر آمادہ ہوگا کہ ہاں امت میں یہ جو اختلافات انہیں ختم ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت امت کو ان اختلافات سے بچائے، ہم میں یہ جو وطنیت، ہم میں صوبائیت، لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، مسلک پروری، ہم میں مشرب پروری، ہم میں یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے۔ ہم ایک اعتدال کی زندگی گزاریں، ایک ایمان والی زندگی گزاریں، اور ایک احتساب والی سے حساب سے زندگی گزاریں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر، مقدم، اپنے آپ کو اعلیٰ برتر ثابت کرنے کے لیے باقی کسی کو گھٹیا اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔